ایک روایت یہ ملتی ہے کہ ختمی مرتبت مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے. ایک خاتون نے آ کر ختمی مرتبت سے مخاطب ہو کے کہا کہ مجھ سے کون شادی کرے گا. اچھا، یعنی ایک ایسا معاشرہ ہے کہ اللہ کے نبی کے آنے کے بعد اس معاشرے میں سدھار آ گئی، لیکن یہ کہ خاتون کے لیے اتنی آزادی تھی اس زمانے میں بھی. اس زمانے میں آج کے زمانے میں اتنا جو نا جدید دور ہے، اس کے باوجود خواتین پر آئے دن پابندیاں ہیں. وہ اپنی مرضی سے شادی نہیں کر سکتی، وہ اپنی مرضی سے پسند نہیں کر سکتی، جبکہ شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ جب تک لڑکا لڑکی آپس میں بات کریں، آپس میں انڈرسٹینڈنگ کریں، آپس میں ایک دوسرے کو دیکھیں، دونوں کی رضامندی کے بعد شادی ہوگی. جبکہ یہاں ہمارے معاشرے میں بہت ایسا بھی ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ والد اپنی طرف سے طے کرتا ہے. رضامندی تو انڈرسٹینڈنگ ذرا تھوڑا پھر شادی کے بعد ہے. رضامندی ضروری ہے. نہیں، پہلی ملاقات ضروری ہے شریعت میں، کہ ایک دفعہ دیکھنا ضروری ہے، جی ایک دوسرے کو دیکھیں. اور یہ بھی شریعت میں روایت موجود ہے کہ وہ مل کر ایک دوسرے کے جو نا گفتگو کریں کہ میرے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، کیا خصوصیات ہیں، کیا خامیاں ہیں میرے اندر، اور خاتون بھی بیان کرے کہ میرے اندر یہ خصوصیات ہیں، یہ خامیاں ہیں. آیا ہم دونوں آپس میں مل کر زندگی گزار سکتے ہیں یا نہیں؟ یعنی ایک ایسی نشست جی، کا اہتمام اتنی کیا جا آزادی اسلام نے دی ہے، یہ اسلام نے اتنی پابندیاں نہیں لگائی ٹھیک ہے. تاکہ زندگی ایک معاشرہ اسی سے تشکیل پاتا ہے. بالکل صحیح. اگر ابتدا میں ہی بغیر انڈرسٹینڈنگ کے ایک دوسرے کو دیکھے بغیر والدین نے کہا کہ بھائی ہم نے پسند کر لیا لڑکے کو یا لڑکی کو پسند کر لیا، تو یہ غیر اسلامی ہے. ٹھیک ہے. اسلام عورت کو آزادی دیتا ہے اس حد تک کہ وہ اپنی رضامندی ظاہر کرے. ختم مرتبت کی بارگاہ میں جب جناب سیدہ فاطمہ زہرا کا رشتہ آیا، خود صحابہ کرام کا آیا، پھر حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا رشتہ آیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یا علی، میں جناب سیدہ سے اس کا تذکرہ کروں گا. ہاں جی. یعنی ختمی مرتبت خود فرماتے ہیں، یہ مثال ہے، یہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ وہ جناب سیدہ سے فرماتے ہیں کہ میں جناب سیدہ کی بارگاہ میں یہ رشتہ پیش کروں گا. ان کی رضامندی ہوگی تو پھر یہ فیصلہ آگے بڑھے گا. میں نے آپ سے سوال کیا تھا، وہ سوال ہمارا ادھورا رہ گیا تھا، تو ہمارے علی وقار قادری صاحب جن کے ساتھ میں مشاورت کرنے کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتی ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے آپ لوگ فوراً کفر کا فتویٰ لگا دیں گے ورنہ مجھ پہ، انہوں نے مجھے بھجوایا کہ 400 مسکال چاندی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حق مہر تھا، میں نے چاندی جو جو آج کے دور کے مطابق 1700 گرام چاندی بنتی ہے، جس کی قیمت آج رات کی چاندی کی قیمت کے مطابق 1,02,170 روپے بنتے ہیں. یہ اگر آپ نے کم سے کم بھی رکھنا ہے کہ ہم مہر فاطمی مقرر کریں تو یہ رقم بنے گی. جو ہم بناتے ہیں وہ رقم نہیں ہے کسی بھی طرح سے شرعی. بات یہاں پر یہ ہے کہ وہ مہر فاطمہ زہرا کی جو مہر رکھی گئی ہے، کل تحقیق کر کے آؤں گا میں. پلیز پلیز. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چونکہ جناب فاطمہ زہرا کی مہر یہ رکھی گئی تو ہم اسی سنت پر عمل کرنا شروع کر دیں. پھر شریعت نے کہا ہے کہ عورت کو اختیار ہے کہ وہ اپنے مہر خود رکھے، صحیح، یا اپنے والد کو ولی بنا دے، والد کی طرف سے وہ جو بھی مہر. تو پھر وہ کیا کرے؟ کتنی بے حیا عورت ہے، اپنے منہ سے مہر کے تذکرے. ارے ہم تو ایسی عورتیں تو نکاح کے قابل ہی نہیں ہوتی. جو عورت اپنے منہ سے نکاح کی بات کرے اور مہر کی بات کرے، بھلا وہ بھی کوئی عورت یا ہے؟ وہ پسند کی بات کرے کہ مجھے یہاں شادی میں کرنی غلط کہہ رہی ہوں، آپ نے تانے شاید آپ کی کانوں سماعتوں سے نہیں گزرے. میں عورت ہونے کے ناطے ان تمام تانوں سے بہت اچھی سب طرح گزرے ہیں. میں اسی معاشرے کا حصہ ہوں، سیرت النبی کے اندر جب میں اسی معاشرے کا حصہ ہوں. یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ معاشرے کی جو زبان ہے وہ اسلام میں منہ میں نہیں ڈال سکتے ہم. اب یہ نہیں کہہ سکتے یہ اسلام کا قصور، یہ ہمارے معاشرے کا قصور ہے. معاشرے کو آپ مورد الزام ٹھہرائیے. اسلام نے تو کہا ہے کہ نہیں جناب مہر فاطمی ہمارے سر آنکھوں پر، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹل اس کو اوپن رکھا ہے. آپ اپنی باہمی مشاورت اور رضامندی سے حق مہر ادا کر سکتے ہیں. اور پھر شریعت نے یہ چھوٹ دی ہے کہ اگر مرد چاہے تو فوراً ادا کر دے، یا پھر اس کی ڈیمانڈ پر، جب خاتون چاہے کہ اس کی ڈیمانڈ پر اس کو ادا کیا جائے تو وہ اس سے مطالبہ کر سکتی ہے، اور اس کو لازماً دینا ہے، زندگی کے اندر دینا ہے، ورنہ وہ مقروض بنے گا. لازماً دینا ہے، اور یہ اسلام نے اجازت دی ہے. لیکن یہ نہیں کہا اسلام نے کہ جناب آپ معاشرہ اپنا اس طرح بنا لو، اور پھر اسلام کو کہیں کہ اسلام نے یہ کیا، اسلام نے یہ نہیں کیا. اسلام نے بڑا اوپن رکھا ہے، بہت اوپن رکھا ہے، اور اسلام بہت آسان مذہب ہے زندگی گزارنے کے لیے. ہم نے اس کو پیچیدہ بنایا ہے، لہٰذا اس کی پیچیدگیاں دور ہونا چاہیے، اور وہ ظاہر اسی ڈسکشن سے اصل چہرے کو تبادلہ خیال کھانا ہوگا. اسلام کا اصل چہرہ کیا ہے؟ آج چونکہ ہمارے ملک میں یا پوری دنیا میں جو اسلام کا چہرہ سامنے دکھایا جا رہا ہے یورپ کے، اچھا اس میں مثال حضرت